اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں 3 ایسی چیزوں کے بارے میں منع کیا جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں، جو غیب میں ہوتی ہیں، جب انسان موجود نہیں ہوتا اس وقت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی تم اب ایمان لے آئے ہو، تمہارے لائق نہیں ہے کہ تم یہ چیزیں کرو۔ پہلی چیز کیا فرمایا؟ بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ازیوم کرنے سے بچو۔ ہم خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسے سوچ رہی تھی، مجھے پتہ ہے وہ اندر سے کوڑ رہی تھی، مجھے پتہ ہے وہ اندر سے ایسے فیل کر رہی تھی، تو ہم خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ ایسے سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک کوئی اپنے عمل سے، اپنے منہ سے یا اپنے کسی بھی طریقے سے آپ کو کوئی بات ظاہر نہ کرے تو تب تک اس کے بارے میں کچھ بھی گمان کرنا گناہ ہے۔ تو بعض گمان تو ایسے ہیں کہ وہ گناہ کے درجے پر چلے جاتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں بہت زیادہ برا سوچنا۔ موسٹلی جو گمان ہے، وہ جو اچھا گمان ہے وہ تو عبادت ہے۔ ہم کسی مسلمان کے بارے میں اگر اچھا گمان رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے، لیکن موسٹلی بدگمانی ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بہت گمان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، حسد نہ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال اور میل جول چھوڑ دے، یعنی یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور گمان کے بارے میں حضرت امام جعفر کا بہت اچھا قول ہے، جسے بہت اچھا سمجھ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 70 بار خود کو سمجھا کر کہتا ہوں کہ مجھے ہی سمجھ نہیں آئی، یعنی جب میرے اندر کسی کے بارے میں بدگمانی آ رہی ہوتی ہے تو میں خود کو 70 دلیلیں دیتا ہوں کہ شاید اس کا یہ مطلب ہو، شاید اس کا یہ مطلب ہو، لیکن جب میں اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا، پھر بھی بدگمانی کر رہا ہوتا ہوں، تو میں خود کو کہتا ہوں کہ شاید میرے عقل میں ہی کمی ہے، اسی لیے مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ پھر بھی صحیح ہوگا۔ تو اپنا رویہ اس طرح کرنا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا، جاسوسی نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ دوسری چیز جو فرمائی کہ جاسوسی نہ کرو۔ حضرت زید اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تو اس کے بارے میں غور و فکر کرے، اس سے سوال کرے، یہاں تک کہ تو اس کے حق اور باطل کو پا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تجسس قرار دیا، یعنی تو اس کے بارے میں سوچے، پھر کسی سے پوچھے، پھر اس سے پوچھے، آخر میں تو کوئی بات اگر پا بھی لے تو اسی کو تو جاسوسی کہتے ہیں۔ اور وہ اس طرح جاسوسی کرتا ہے جیسے کتے کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی، یعنی کیسے مثال دی؟ کتے سے، کہ جیسے کتا جاسوسی کرتا ہے، استغفر اللہ۔ تو جاسوسی کرنے سے منع فرمایا۔ پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ ہم موسٹلی جاسوسی اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات ڈھونڈ لیں، کسی کی کوئی بات ہمیں پتہ چل جائے جس سے ہم اس کو بعد میں ٹیز کر سکیں، تو جاسوسی نہیں کرنی۔ اور تیسری چیز جو ہے غیبت کے بارے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر وہ سامنے ہو اس کو ناگوار گزرے۔ کسی شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو مطلب جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ عیب اس میں موجود ہے تو تم اس کی غیبت، مطلب تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں تو تب تم نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ یعنی اگر غیبت ہے یہی کہ ہم یوں کہتے ہیں نا کہ ہم تو کی بھی بات کر رہے ہیں، یا یہ بات اس میں ہے، ہم تو وہی بات کر رہے ہیں، فیکٹس بیس بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ غیبت یہی تو ہے کہ اگر وہ شخص ہمارے سامنے اس ٹائم بیٹھا ہوتا اور ہم یہ بات کر رہے تو اگر اس کو بری لگتی تو وہ ظاہر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا، لیکن اب وہ موجود نہیں ہے اور اس کے مطلب عزت اس سے خراب ہو رہی ہے، جس کے ذکر ہم کر رہے ہیں اس کو برا بھی لگتا، تو یہ اس کی عزت خراب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟
یعنی تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جیسے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو یوں سمجھو کہ ایک طرح سے ایک مثال ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اگر وہ وہاں پر موجود ہوتا تو کیا وہ تمہیں اپنی عزت کی دھجیاں اڑانے کا موقع دیتا؟ بلکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا، جو بات تم کر رہے ہوتے وہ اس کو ایکسپلین کرتا، وہ کہتا کہ نہیں تم نے غلط سمجھا، میرا یہ مطلب تھا، یا میں نے ایسے کہا تھا۔ یا تو جب وہ موجود نہیں ہے اور تم اس پر بات کر رہے ہو تو اسی طرح ہے کہ جیسے تم ایک مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کا گوشت کاٹ رہے ہو تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی طرح وہ جو موجود نہیں ہے جس کی تم غیبت کر رہے ہو تو تمہاری مثال اسی طرح ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو بھی تو تم ناپسند کرتے ہو، تو تم کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو جو موجود نہیں ہے، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو اس کی غیبت نہ کرو۔ تو غیبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں جن سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ تو غیبت کرنا، جاسوسی کرنا اور گمان کرنا، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم دوسرے انسان کی عزت پر اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے تسلی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اگر تم سے یہ گناہ ہو گئے ہیں تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے ہو اب، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ ایک شعر ہے کہ میں بھی تو اسی گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا دامن بھی تو میلا ہو سکتا ہے۔ ہم سے بھی تو گناہ ہو سکتے ہیں، ہم سے بھی بدگمانی ہو سکتی ہے، ہم سے غیبت بھی ہو سکتی ہے، ہم لا علمی میں کسی کی جاسوسی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں اور ہمارے گناہوں پر پکڑ نہ فرمائیں، اور ان تینوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو ہماری حدیث اور سنت یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، تو اب ہم اس میں سیرت کا ٹاپک ایڈ کر رہے ہیں، آداب محمدی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں آداب محمدی میں حدیث بھی آ جائے گی، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تو سنت بھی، دونوں چیزیں ایک ہی طرح ہوں گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حیاء محمدی۔ حیا ایک بہترین عبادت ہے۔ عورت کی شخصیت میں حیا کا وہی مرتبہ ہے جو کسی مرد کی شخصیت میں شجاعت کو حاصل ہے۔ جیسے عورت کی بنسبت مرد میں شجاعت ایک اچھا وصف ہے، بالکل ایسے ہی عورت اور مرد کی بنسبت حیا میں ایک اچھی صفت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کی جانب سے کچھ ناگوار محسوس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے یا اس نے یہ کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں۔ یعنی کبھی بھی اس قدر وہ حیا کرتے تھے کہ کسی کا نام کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تھے کہ اس کو برا نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت حیا کی بنا ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے چہرے پر اپنی نگاہ نہیں ٹکاتے تھے، جس سے بات نہ کرنا ہوتی اس کا نام نہ لیتے بلکہ اس کی کنیت سے اس کو پکارتے۔ یعنی جس کا تھوڑا سا یوں ہوتا کہ اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ناراضگی ہے تو اس کو یوں بلاتے، اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باپردہ کنواری سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ہی پہچان لیتے، یعنی آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اور آپ کہتے بھی نہیں تھے، بلکہ ناگواری ہو بھی رہی ہوتی تو اس کو محسوس کرتے رہتے لیکن کسی کو کچھ نہ کہتے۔ تو ہمارے اندر بھی حیا کی بہت کمی ہے،
اگر ہم اپنی ڈریسنگ کو دیکھیں، اپنے چلنے پھرنے کے انداز کو، اپنے گھر میں اپنے مردوں کے ساتھ بولنے کا طریقہ، ہر چیز میں بہت کمی ہو گئی، کیونکہ یہ عورت کا وصف ہے، یہ عورت کی صفت ہے۔ جیسے مرد کے لیے بہادر ہونا ایک صفت ہے، ایسے عورت کے لیے حیا۔ تو حیا کو اختیار کرنا ہے، اپنے لباس سے بھی ہمارے حیا جھلکنی چاہیے، ہمارے بولنے کے انداز میں حیا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی بول دیں بغیر سوچے سمجھے، ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل پر توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، 3 چیزیں پڑھی، غیبت، گمان، جاسوسی اور حیا کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں حیا دار لوگوں میں شامل کر دے۔ جب حیا ہوگا تو ایمان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔